نارملی چونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ہیومن پرسیپشن میں ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کیوں سوچتا ہے، جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا بہت گہرا تعلق مجھے لگا صبغت اللہ سے، اللہ کے رنگ سے، اس لیے کہ میرا جو ایک ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں بچپن سے پریشان رہا ہوں کہ ہم بولتے کچھ ہیں لیکن ہم وہ ہوتے نہیں، اور اگر ہم وہ ہوتے تو ہماری حالت یہ نہیں ہوتی۔ ہمیں بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن مسلمان آگے نہیں بڑھ رہے، جو کہ اللہ کا دین جو ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پیچھے رکھے، ہمیشہ اللہ کا دین جو ہے آپ کو آگے ہی لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور آگے ہی لے جائے گا اگر ہم اللہ کے دین کو فالو کریں۔ میرے اس کے جو ہیں دو حصے ہوں گے، ایک تو ہم اس چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ اللہ کا رنگ ہے کیا، اللہ کے کلر سے مراد کیا ہے، اللہ کا رنگ ہے کیا، اور اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا رنگ چڑھتا کیسے ہے۔ جب آپ بولتے ہیں کہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا تو ایک تو اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، لیکن اس کے پیچھے جو پورا میکینزم ہے جو انسان کی سائیکالوجی سے تعلق رکھتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور الحمدللہ مجھے اس کا موقع ملا کہ میرا یہ اس کا میں ہیومن پرسیپشن کا طالب علم رہا ہوں بچپن سے۔ میں بڑے بچپن سے جو ہے اس چیز کی تلاش میں رہتا تھا کہ میں آبزرو کروں کہ انسان سوچتا کیا ہے، کیوں سوچتا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورہ، دن میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں یہ؟ کم از کم 17، کم از کم جو فرائض ہیں 17 دفعہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ گو کہ ہم اس پہ غور میرا خیال نہیں کرتے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام و کرم کیا، ان کا نہیں جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا، اور نہ ہی ان کا جو بہک گئے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں نے نیچے پیلا، جو ہم دن میں 17 دفعہ بولتے ہیں کہ رب العزت ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیے جو کہ آپ کے مبغوض جو بولا جاتا ہے یہودیوں کو، اور نہ ہی ان کا جو کہ راستہ کھو چکے، غلط راستے پہ نکل گئے۔ علماء نے عیسائیوں کو، نصارہ کو بولا ہے کہ وہ ان میں سے ہیں جو راستہ کھو گئے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، اپنی ذرا زندگی پہ غور کیجئے، ہم راستہ کس کا فالو کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم نظام کس کا فالو کر رہے ہیں؟ ہم نظامات، جتنے بھی ہمارے زندگی کے نظام ہیں جن کو آپ دین بولتے ہیں، ہم کس کا فالو کر رہے ہیں؟ یعنی آپ سوچئے کہ کتنی سیریس بات ہے کہ ہم ہر روز دعا اللہ سے یہی کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان کے راستے پہ نہ چلائیے جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا، نہ یہ گمراہوں کا، لیکن ہم جانتے بوجھتے انہی کے نظام پہ چل رہے ہیں۔ میں نے یہ لوگوں سے پوچھا ہے، ان میں علماء بھی شامل ہیں، بڑے ینگ علماء بھی شامل ہیں، میں نے ان سے بولا کہ بتائیے کہ ایک نظام بتائیے جو ہم اپنی زندگی میں خالصتاً اسلام کا فالو کرتے ہیں۔
ان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ ان سے یہ پوچھو کہ ہم آخر ان کا نظام کیوں فالو کرتے ہیں، تو اس کا بھی ان کے پاس اصل میں جواب نہیں۔ اللہ معاف کرے۔ بہرکیف میں یہ آپ لوگوں کو ایک آپ بولیے سوچنے کے لیے آپ کو میں نے ایک یہ بات دی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، کہو اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور ہم اسی کے عابد ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ کا رنگ پریکٹیکلی تو اللہ کا رنگ نہیں ہے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اس کا دین ہے، وہ اس کے احکامات ہیں، وہ اس کی ہدایات ہیں، جو جس پہ ہمیں بولا گیا ہے کہ ہم اس کو جو ہیں اس پہ عمل کریں یا اس پہ کاربند ہوں، اس میں داخل ہوں۔ یہ قرآن کی اور آیات ہیں جو اس کو اور واضح کرتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پس یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کے سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرہ پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت یا فطرہ بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست و درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں صبغہ کی بات ہو رہی تھی۔ ایک تو اسلام ہے، دوسرا دین ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ آپ کا ہمارا جو دین ہے وہ دین اسلام کہلاتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ایک چیز جو اس میں واضح کی گئی ہے کہ یہ فطرہ ہے۔ فطرہ سے مراد کہ جس طرح اللہ نے اس کو قائم کیا، کسی چیز کو قائم کیا، وہ اس کی فطرہ ہے۔ فطرت، جی عربی میں فطرہ ہو، فطرت ہے، آپ نے بالکل صحیح بولا، وہ اس کی فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، فطرت کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ نیچر، نیچر بولتے ہیں نا۔ اچھا، 1940s 30s 40s 50s میں مغرب نے یہ بولا تھا کہ ہمیں فطرہ کی ضرورت نہیں، اب ہم فطرہ پہ قابو ہم نے پا لیا ہے۔ ان کا یہ نعرہ تھا کہ the God is dead۔ اس نے بولا خدا جو ہے وہ ہمارے لیے مر گیا، اب ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ 60s تک تقریباً یہیں رہا۔ 70s میں جا کے ان کو یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہوئی کہ فطرہ پہ ہم قابو نہیں پا سکتے، جب وہ گرین وہ آپ کا جو اوزون لیئر وغیرہ کو جو انہوں نے آبزرو کیا ڈیمیج کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں، تو پھر وہ ان کا ذہن بدلنا شروع ہوا، اور آج وہ اس چیز کے قائل ہو گئے ہیں کہ فطرہ سے انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فطرہ ہی فالو کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے جو فطرت ہے یا جو نیچر ہے اس کو اس کے خالق سے لنک نہیں کیا۔ وہ آج بھی باغی ہیں، ان میں سے لوگ پلٹ رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن آج بھی ان کا جو تمام ان کے جو نظامات ہیں دے ہیو کیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے اس کو ان سے باہر رکھ کے وہ نظام بنائے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم آگے جا کے انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے۔ یہ چونکہ 3 سیشنز ہونے ہیں اس پروگرام کے، آج میں بالکل بیسک چیزوں پہ آپ کی جو ہے اٹینشن مبذول کراؤں گا۔
باقی انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کے میکینزم کو دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے. اگر آپ خالق کو کسی نظام سے باہر رکھ رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے نظام پہ, اور اس نظام کا اثر اس نظام کے فالو کرنے والے پہ کیا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا, نظام انرٹ نہیں ہوتے. جن نظام کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ اس ماحول میں رہ رہے ہوتے, اور وہ ماحول آپ پہ بہرکیف اثر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ دن رات اسی ماحول میں رہیں گے تو اسی کے لحاظ سے ہمارے پرسیپچل فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. ایک اور چیز جو بہت غور طلب ہے کہ جو فطرہ ہے, ایک تو اسلام عین دین فطرہ ہے, دوسرا جو فطرہ ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے. اگر آپ غیر فطری چیزیں استعمال کریں گے, فطرت سے ہٹ کے کریں گے, نیچر سے ہٹ کے کریں گے, دیٹ ول ناٹ بیئر ریزلٹس. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس زمانے کی, اس لیے کہ ان کے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ آرٹیفیشل سسٹمز ہیں. صحیح ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سسٹمز فیل ہو رہے ہیں. وہ تعلیمی نظام ہو یا اکنامک سسٹم ہو یا مینجمنٹ سسٹم. اگر میں نے چونکہ ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے, 2002 میں مجھے ایم بی اے کرنے کا موقع ملا, اور میں نے دیکھا ہے کہ ایم بی اے میں جو ان کی تھیوریز ہیں, ڈفرینٹ تھیوریز جو ہیں ان کی, وہ کس طرح مینجمنٹ کی تھیوریز جو ہیں وہ فطرہ کی طرف واپس آ رہی. اب وہ بولتے ہیں کہ انسان کو ذمہ داری دو. پہلے بولتے تھے نہیں, انسان کو جو ہے یو ہیو ٹو گائیڈ اے ہیومن بینگ اینڈ یو ہیو ٹو واچ اوور ہیم. اب وہ یہ بولتے ہیں کہ انلیس ہم انسانوں کو ذمہ داری دے, دے ول ناٹ ڈیلیور. اسلام عین دین فطرہ ہے, صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فطرہ ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کو فرام دا ایجوکیشنل پرسپیکٹو دیکھتا ہوں کہ اگر ہم ایسے طریقے استعمال کریں گے جو فطرت, انسان کے فطرت سے ہٹ کے ہوں گے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. خیر انشاءاللہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اس میں تھیوریز ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی, اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ فطرہ جو ہے اگر اس کو ہم اس سے ڈیویٹ ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو اسکٹ دکھانا چاہوں گا, بلکہ اس سے پہلے ہی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تصویر میں ہے کیا؟ یہ ہے کیا تصویر؟ کس چیز کی تصویر ہے یہ جو ہے سیلیشل اسفیئر کی, یعنی آپ کے آسمان کی تصویر ہے. اور یہ جو چیزیں چمک رہی ہیں, کچھ جو ہے مدھم چمک رہی ہیں جو دور ہیں, کچھ زیادہ چمک رہی ہیں, پھیلی ہوئی ہیں, سمجھ ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں گلیکسیز ہیں. اور اس کا جو اینگل آف کوریج ہے جس کیمرے سے انہوں نے لیا, اس کا اینگل آف کوریج ایسا ہے کہ اگر ایک ریت کا ذرہ اپنے انگلی پہ آپ رکھتے ہیں اور اس کو آرمز لینتھ تک لے جاتے ہیں تو جتنا اینگل آپ کی آنکھ سے بنتا ہے اس ریت کے ذریعے یہ اتنا کور ہے دنیا, ٹھیک ہے. اور جو آپ یہ گلیکسیز دیکھ رہے ہیں, اس میں تقریباً تمام کے تمام جو آپ کو اسپاٹس نظر آ رہے ہیں گلیکسیز نظر آ رہی ہیں. اور ہر گلیکسیز میں اربوں سٹارز ہیں, ستارے ہیں, بلینز آف سٹار ہر گلیکسی میں ہیں. آپ کو میں بھی چھوٹی سی اسکٹ دکھاؤں گا, آئی مین جسٹ فار دا سیک آف ریئلائزیشن کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ, اور ہم ہیں کیا. آپ لوگوں نے دیکھا وی ٹریولڈ in the outer cosmos, and then we went inside a particle and
آپ نے اس کی مماثلت دیکھی کہ جو باہر یہ جو نظارہ ہے یہ تقریباً ہر میٹر کے اندر بھی یہی نظارہ ہے، جہاں آپ الیکٹرون کو آپ دیکھتے ہیں سیارے کی طرح گھومتے ہوئے اراؤنڈ اٹس نیوکلیس. آپ سے ایک جسٹ فار یور انفارمیشن، اس وقت کا جو تخمینہ ہے کہ ہم آنکھوں سے نیکڈ آئی سے جو ہے 350 بلین گلیکسیز دیکھ سکتے ہیں زمین سے، اور چھوٹی گلیکسیز میں 7 ٹریلین گلیکسیز. ان کا تخمینہ یہ ہے کہ زمین سے ہمیں 30 بلین ٹریلین سٹارز نظر آتے ہیں. میں صرف آپ کو زمین کی وسعت کا ایک اندازہ دے رہا ہوں. ایک تھوڑا سا میں آپ سے سوال کروں گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوئی ہے، اور اس کی جو نوک ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ نوک میں کتنے ایٹم سمو سکتے ہوں گے؟ ایک اندازہ جو اس کی نوک ہے جو کہ پرک کرتی ہے، ہاؤ مینی ایٹمس کین دیٹ اکوموڈیٹ؟ بلین. تھوڑا اوپر بڑھیں گے. 5 ٹریلین ایٹمس. وہ حصہ جو کہ آپ کو چبھتا ہے تو آپ کا خون نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو یہ 5 ٹریلین ایٹمز ہیں، اس میں الیکٹرونز بھی ہیں جو کہ گول گھوم رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح زمین گول گھوم رہی ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے مخلوقات رکھی ہوں؟ اے فوڈ فار تھاٹ فار یو. اور کیوں نہ رکھی ہوں گی؟ صحیح ہے. یہ میں عموماً میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ ویئر وی ریئلی اسٹینڈ. ہماری اللہ رب العزت کے سامنے حیثیت کیا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز نہ بڑی ہے نہ کوئی چھوٹی ہے. میں بچوں کی کلاسیں لیتا ہوں، اگر وہ یہاں پہ ہیں بھی کچھ بچے تو ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ کوئی چیز کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، وہ جو ہے اسپیس کا کنسیپٹ ہمارے لیے، ہم چونکہ اسپیس کے کنسیپٹ میں باندھ دیے گئے ہیں تو ہمارے کوئی چیز بڑا زیادہ اسپیس لے رہی ہے کم. لیکن یہ کنسیپٹ چونکہ اللہ رب العزت نے خود بنایا ہے، اللہ کے نزدیک اسپیس کی کوئی ایسا حقیقت نہیں. اللہ چاہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بنا دے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ اندر ہی اندر جا رہے تھے اور اس کے بعد انہیں بولا کہ یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے. صحیح ہے. اور جہاں تک وسعت کا تعلق ہے، وہ جتنی بڑی سے بڑی چیز بنا سکے. اللہ کے نزدیک اللہ کی قوتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں. کچھ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں. ہو از دا کریٹر آف ایوری تھنگ، ہو ہیز. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک لاجیکل ہم اس پہ آئیں، لاجیکل فریم ورک میں ہم آئیں کہ ہم اللہ کی کوئی بات کریں تو ہم جو پورے شرح صدر سے وہ بات کریں. ہو ہیز آل پاورز، ہو از دا کریٹر آف آل لاز اینڈ آل کنسیپٹس. نیچر کا عموماً مغرب نے نیچر کو اس کے خالق سے الگ دکھایا ہے. ان کا خیال ہے کہ نیچر ایک الگ چیز ہے اور خالق الگ چیز ہے. اگر میں آپ لوگوں سے بولوں کہ نیچر کو ڈیفائن کریں تو آپ لوگ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ واٹ از نیچر؟ صحیح ہے. اس کو آپ اسلامک پرسپیکٹیو سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو بھی اصول اس دنیا کو چلانے کے لیے بنائے ہیں وہ نیچر کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیچر کس کا تابع ہے؟ خالق کا تابع ہے. ٹھیک ہے. ہم نے وہاں دیکھا تھا فطرہ، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ فطرہ قرآن کی آیت ہے کہ فطرہ جو ہے بدلی نہیں جا سکتی.
ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت کے اصول ہیں ان کو فالو کیا جا سکتا ہے، یہ ڈیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم انسانوں کو یا جنوں کو جو اللہ نے خصوصیت دی ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو فالو کریں اور چاہیں تو ہم اس کو ڈیفائی کریں، اسی وجہ سے جو ہے ہماری آخرت میں باز پرس ہوگی۔ Who knows what is right and what is wrong for us and why? یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب ہم دین کی بات کریں، اصل میں یہ پورے کے پورے جو ہیں یہ دین کے پرائے پہ آ رہے ہیں کہ کس کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ Whom should we follow? What happens if we do not follow اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ ہمارے ذہن میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ Can anyone be as wise as اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ سوچیں کہ وائی، کیوں نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت سے وائز؟ اس لیے کہ جو وزڈم ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی اور ڈیفائن کی ہے۔ واٹ از دین؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو عموماً ہم سے محو ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے دین کیا چیز ہے؟ وے آف لائف، اور کوئی ڈیفینیشنز؟ دین اللہ کی فطرہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو بولا تھا نا قرآن شریف کی آیت ہے کہ دین اسلام جو ہے دین اسلام این فطرہ ہے۔ دین جو ہے اللہ کی فطرہ ہے، اللہ نے جس چیز کو جس طرح بنایا، جو اصول اس نے جس طرح سے قائم کیے وہ دین ہے۔ دین ہمارے لیے ہر وہ چیز آپ بولیے کہ جو یہاں ایگزسٹ کرتی ہے، پلس جو اصول اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہاں بنائے، وہ سب کے سب ہمارے طریقے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ دین کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ از دین کلٹ اور ریس اور از اٹ اے اسٹیٹ اینڈ اور کنڈیشن؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، دین از ناٹ اے کلٹ، ایکچولی ریس نہیں ہے کہ ہم میرا نام محمد عابد علی ہو گیا تو میں آٹومیٹکلی مسلمان ہو گیا، اور کسی کا نام رمیش ہو گیا تو آٹومیٹکلی ہندو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اٹس ناٹ اے ریس اور اے کلٹ اور سم تھنگ وچ ہیومن بینگس کین بی ڈیفائنڈ ود۔ دین جو ہے وہ فطرہ ہے، وہ کنڈیشن ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے۔ اگر آپ اس اسٹیٹ کے اندر ہیں، اس کنڈیشن کے اندر ہیں، وہ آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ دین کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس اسٹیٹ کو فالو نہیں کر رہے، اس فطرہ سے آپ باہر نکل آئے ہیں، آپ باغی ہو گئے ہیں، تو آپ اس دین میں نہیں ہیں، بے شک آپ کوئی بھی نام کیری کرتے ہوں یا آپ زبان سے کلمہ پڑھتے ہوں، صحیح ہے۔ تو یہ ایک خاص مخصوص کنڈیشن ہے جس کے اندر جب انسان داخل ہوتا ہے تو وہ دین میں داخل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور جب وہ اس سے نکلتا ہے کنڈیشن سے تو دین سے نکل جاتا ہے، irrespective آف وچ فیملی یو بلانگ، وچ کنٹری یو بلانگ ٹو۔ آپ کتنا ہی منہ سے کسی چیز زبان سے آپ جو ہیں قسمیں کھاتے ہوں یا آپ بولیے کہ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کنڈیشن سے نکل جائیں گے تو آپ دین سے نکل جائیں گے، اللہ کی فطرہ سے نکل جائیں گے تو آپ دین سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیونگ ان دین اینڈ آؤٹ آف دین، وہی میں نے ایکسپلین کیا آپ کو۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ میں از دیئر اینی تھنگ دیٹ آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں گے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک آپ بولیے ایک اسپیشل کنڈیشن ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ہوں گے، فالو کریں گے تو ہم دین میں ہوں گے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں گے، ہم اس فطرہ سے نکل جائیں گے تو ہم دین سے نکل جائیں گے۔ ویل سلپ آؤٹ آف دین irrespective آف واٹ ایور وی کلیم، ٹھیک ہے۔ تو دین ہماری خواہشات پہ منحصر نہیں، اللہ کی خواہشات پہ منحصر ہے۔ اگر ہم ان کے اصولوں کو اللہ کو فالو کریں گے وی ول بی ان دین، اور اگر ہم اس سے نکل جائیں گے تو ویل بی آؤٹ آف دین۔
یہ بڑا کلیئر ہے. ون لیس انسان نے اللہ ما سعی وان سعیہ سوف یری. اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی ہر کوشش عن قریب اس کو دکھا دی جائے گی. اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی، جس طرح میں ابھی بات ہوئی کہ اگر وی ڈونٹ فالو دی کمانڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا دا نیچر وچ اللہ ہیز میک اس بورن انٹو، اگر ہم اس کو ڈیویٹ کریں گے تو وی ول بی ڈرفٹنگ آؤٹ آف دین. ٹھیک ہے، جس کی ہم کوشش کریں گے وہی ہمیں ملے گا، اور جس کی ہم کوشش نہیں کریں گے وہ ہمیں نہیں ملے گا. آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے؟ ڈائریکشنل مائک ہوتے وہ ایک جگہ سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. O you who believe, take not the Jews and the Christians for your friends and protectors. They are but friends and protectors to each other, and he amongst you that turn to them for friendship is of them, is among them. Verily Allah guided not the people unjust. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم نظام کس کا فالو کر رہے ہیں، ہم نے کس سے اپنا کنیکشن رکھا ہوا ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھا ہوا ہے یا مغربی نظامات سے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں صرف یہ ریئلائزیشن دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زبان سے کچھ بھی بولیں، ہم کتنے ہی چلے کاٹیں، ہم کتنے ہی جو ہیں تسبیحات پڑھیں، لیکن اگر ہم اللہ کے نظام کے اندر نہیں ہیں تو ہم اللہ کے دین سے باہر ہیں. ہم اللہ کے نظام کے اندر ہوں گے تو ہم میں اللہ کا رنگ ہوگا، اور اگر ہم اللہ کے نظام سے بغاوت کریں گے تو ہم اللہ کے رنگ سے نکل جائیں گے. یہ اس لیے کہ اس وقت بڑا عام ہے کہ لوگ کھلے تو اللہ رب العزت کے باغی ہیں، لیکن ان کو ان کے علماء جو ہیں کچھ تسبیحات سکھا دیتے ہیں، کچھ طریقے سکھا دیتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ بس ان کو تم فالو کرتے رہو تو یو آر ان دین اسلام. ٹھیک ہے، اللہ کے آپ چہیتے ہو جائیں گے. اب ہوا تو ہے کہ جس کی آپ سعی کریں گے وہی نتیجہ نکلے گا. اگر آپ صحیح کی سعی کریں گے تو آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. اگر آپ صحیح کی صحیح نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے دین سے خارج ہو جائیں گے. یہ صرف میں ایک ریئلائزیشن میں آپ سے کو دینا چاہ رہا ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر روز نماز میں اللہ سے کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیے. 17 دفعہ کم از کم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمیں اللہ کے یہودی و نصارہ کے راستے میں نہ چلائے. لیکن پریکٹیکلی we have become helpless and we use all the systems that we use have been developed by the secular West. یہاں تک کہ ہمارا میں انشاءاللہ آگے چل کے بحث ہوگی اس پہ کہ ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے، جو ہمارا انالیٹیکل فریم ورک ہے، وہ بھی ویسٹرن سیکولر ہے اس زمانے میں بائی لارج. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی مسندیں قائم ہیں، لیکن مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ میں اس کا آپ کو بتایا کہ میرا خاص شوق رہا ہے پرسیپشن کی اسٹڈی کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا جو انالیٹیکل بیس ہے، انالیٹیکل فریم ورک ہے، دیٹ از ویسٹرن سیکولر. اور ایک بات جو پچھلے 100 سال سے بڑی عام ہے کہ ہم یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی ڈسکوری ہے بالکل اسلام بھی یہی کہتا ہے. It should have been the other one, the other way کہ اسلام یہ کہتا ہے دیکھو ان کی بھی یہ ڈسکوری نکل ہے. ہم پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اسلام بھی بالکل وہی کہہ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے بڑی جسارت کی اور ہم کافی دور نکل گئے اس میں. ٹھیک ہے، میں بس یہ میرا خیال یہ سلائیڈ ہے اور شاید اگلی سلائیڈ ہے، دین آئی ول اسٹاپ فار دا ڈے. آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی، انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ویل گو انٹو دا میکینزم اٹ سیلف.
اس میں کچھ لوگوں نے ڈیفائن کیا کہ سلیو کیا ہوتا ہے. جو ابھی آپ سے ذکر میں نے کیا کہ ہم مغرب کے فالوورز ہیں، ان کے سلیو ہیں. A slave is one who waits for someone to come and free him. ہماری بڑی خواہش جو ہوتی ہے کوئی آئے اور ہمیں اس سے اس حالت سے نکال دے. As long as the mind is enslaved, the body can never be free. Psychological freedom, a firm sense of self-esteem, جس کو آپ خود ہی بولتے ہیں, is the most powerful weapon against the long night of physical slavery. یہ مارٹن لوتھر کنگ نے بولا تھا. اقبال کیا بولتا ہے؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یہ اقبال کا ایک بہت زبردست شعر ہے جو آپ بولیے کہ دین کو یا مسلمانوں کو دوسروں سے جدا کرتا ہے. اقبال بولتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ٹھیک ہے جی، میں یہاں پہ میں رکوں گا اس لیے کہ 6 بجنے والے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ابھی تک جتنا ہم نے کیا ہے یا آپ کے ذہنوں پہ اگر کوئی سوالات آ رہے ہیں تو آپ کیجئے. لیٹ us focus on دین، دا کنسیپٹ آف دین. ابھی تک جتنا آپ نے دیکھی سلائیڈ، اس میں کوئی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں، تصحیح کرنا چاہیں. جزاک اللہ خیر.